بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج بحمد اللہ تعالی ہماری گفتگو کا موضوع قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصی فضائل و مناقب ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ اور ان کے والد کا اسم گرامی ابو قحافہ ہے، ابو قحافہ بن عثمان۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام الخیر سلمہ ہے۔ آن جناب رضی اللہ تعالی عنہ قریشی النسب تھے، اور قریش میں ایک قبیلہ ہے جسے بنو تیم کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق بنو تیم کی شاخ کے ساتھ ہے۔ کتابوں میں بنو تمیم کا لفظ آپ کے حوالے سے عام طور پہ لکھا گیا ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو تمیم سے نہیں بلکہ بنو تیم سے۔ کتابوں میں خدا جانے کب سے یہ غلطی چلی آ رہی ہے۔ بنو تمیم ایک اور قبیلہ تھا جس کا تعلق قریش سے نہیں تھا۔ آپ کے آباء و اجداد میں تیم نامی ایک شخص تھے، اور انہی کے نام سے قریش کی یہ شاخ بنو تیم کے نام سے موصول ہے۔ عبداللہ آپ کا نام ہے، اور ابو بکر آپ کی کنیت، اور صدیق و عتیق یہ آپ کے مبارک القاب ہیں۔ اور یہ سعادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے کہ آپ کے والد گرامی بھی حضور کے صحابی ہیں، خود بھی حضور کے صحابی ہیں، اور اولاد بھی حضور کی صحابی ہیں۔ 3 پشتیں اس قبیلے کی وہ ہیں جنہیں حضور کا شرف صحابیت نصیب ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں سے سب سے پہلی فضیلت آپ کی صحابیت ہے، حضور کا صحابی ہونا۔ اس کے بعد آپ کی فضیلت صدیقیت ہے، صدیق کے لقب سے موسوم ہونا۔ پھر آپ کی فضیلت لقب عتیق ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر یا ابا بکر انت عتیق من النار، ابو بکر تو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ تو لقب عتیق بھی آپ کے فضائل میں سے۔ اسی طرح پھر آپ کا صدق، آپ کا اخلاص، آپ کی رضا و توکل، آپ کی سخاوت و انفاق، اور حضور کی ذات اقدس کے ساتھ خصوصی قرب و معیت، ان میں سے ہر فضیلت کا ذکر یہ بڑے عجیب حسن کی بات ہے کہ ان میں سے ہر فضیلت کا ذکر صراحت کے ساتھ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ میرا قرآن مجید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ فضائل اور مناقب کا ذکر کرتا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے شرف صحابیت کا بیان ہے۔ ابو بکر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دور جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نیک خصلت اور نیک سیرت انسان تھے۔ 37 برس کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور مردوں میں سب سے پہلے حضور کی معیت میں نماز ادا کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر نہ صرف سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے بلکہ اوائل دور اسلام میں جتنے لوگ بھی حضور کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے، ان میں سے ہر 10 آدمیوں میں سے کم از کم 5 آدمی وہ تھے جو سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔
یعنی ایک کثیر جماعت تھی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دور جاہلیت وہ دور تھا جہاں شراب پانی سے بھی زیادہ ارزانی اور پانی سے بھی زیادہ فراوانی کے ساتھ استعمال ہوتی تھی، لیکن اللہ کا کتنا کرم اور کتنی نظر انتخاب تھی حضور کے اس ہونے والے دائمی رفیق و یار پر کہ آپ نے 37 برس دور جاہلیت میں گزارے، لیکن شراب کا ایک گھونٹ تک پڑ کے اس دور میں نہ تھے، پوری زندگی شراب کے نشے اور شراب کے ذائقے سے پاک ہے۔ یہی آپ کی وہ نیک خصلت اور نیک سیرت ہونے کی خوبی تھی جس کی بنا پر آپ کو دور جاہلیت میں بھی ابو بکر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں وہ ذات جس کی سیرت و خصلت اور جس کا ظاہر و باطن پلیدیوں سے پاک۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے آپ کے شرف صحابیت کا ذکر کیا ہے۔ غار ثور میں جب ہجرت مدینہ کے دوران آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ 3 دن قیام پذیر رہے تو اس قیام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ کفار و مشرکین مکہ حضور کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ بڑے بڑے انعامات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ حضور کو تلاش کر کے لائے گا اس کو یہ انعام دیا جائے۔ کفار گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پہاڑ کا طواف کر رہے تھے، گھوڑوں کی آوازیں آئیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ خوف سا پیدا ہوا، اپنی ذات کا نہیں بلکہ اپنے محبوب کی ذات کا۔ عرض کیا آقا کفار آپ کی جان کے در پہ ہیں، وہ تلاش میں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم اس غار میں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دل میں اس قدر حضور کی محبت کے سبب سے ایک خدشہ سا پیدا ہوا۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ جبرائیل میرے حبیب کا حبیب اپنے دوست کی محبت کی وجہ سے دل میں کھٹکا محسوس کر رہا ہے، تو جا کے یہ وحی پہنچا دے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے پیارے ساتھی اور صحابی اور دوست سے یہ فرما رہے تھے کہ ابو بکر تو نہ گھبرا، اگر کافر ہماری تلاش میں ہے تو کیا ہوا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں 2 تھے اور ان 2 میں سے ہر ایک دوسرا تھا، یعنی حضور ابو بکر کے ساتھی تھے، ابو بکر حضور کے ساتھی تھے، اور اس کیفیت میں حضور فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی کو۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضور کے صحابہ میں سے کسی ایک شخص کا نام لے کر الگ تخصیص قرآن نے کسی کو صحابی کہہ کر نہیں پکارا، حالانکہ 1 لاکھ سے زائد یہ سب حضور کے صحابی ہی تو تھے۔ تو ثابت ہوا کہ صحابیت کا شرف تو ہر غلام کو نصیب ہوا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت حدیث سے نہیں بلکہ نص سے قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا قرآن کی نص کا انکار ہے۔ قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوست اور اپنے صحابی سے فرما رہے تھے کہ ابو بکر میرے دوست گھبرا نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ذکر ہے قرآن میں آپ کے شرف صحابیت کا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ کا لقب ہے صدیق، صدیقیت کا لقب بھی یہ تاریخ نے آپ کو نہیں دیا بلکہ در حقیقت اللہ نے صدیقیت کے لقب سے آپ کو نوازا تھا، اور اللہ نے یہ لقب آپ کو عطا کیا۔ سب سے پہلے صدیق کا لقب جناب جبرائیل امین کی زبان پر شب معراج سفر معراج سے واپسی پر آیا، اور پھر آپ کی صدیقیت کے لقب کا نام حضور کی زبان پر آیا۔ قرآن اس کا ذکر یوں کرتا ہے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی، وہ جو سچائی کو لے کر آئی، اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کر دی۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مسند بزار میں روایت ہے اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں
دو ہستیوں کا ذکر ہے، والذی جاء بالصدق، جو ہستی سچائی لے کر آئی وہ سیدنا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی تھی، وصدق بہ، اور جس نے سب سے پہلے سچائی کی تصدیق کی وہ ابوبکر صدیق کی ذات گرامی تھی۔ تو قرآن نے قسم کھا کے گویا کہا کہ کتنی برگزیدہ ہستی ہے وہ جو خدا کی سچائی کا پیغام لے کر مبعوث ہوئی، اور کتنا خوش نصیب ہے میرے حبیب کا وہ غلام جس نے سچائی کی تصدیق کر کے خود کو صدیقیت کے منزل اور مقام پر فائز کر لیا۔ آپ کس طرح صدیق ہوئے؟ حدیث میں آتا ہے، غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج سفر سے واپس آ رہے ہیں، جب مقام کعبہ قوسین کے جلووں اور نظاروں کو دیکھ کر واپس لوٹے تو راستے میں واپسی پر گفتگو بھی ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اثناء گفتگو حضور نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، کہا یا جبرائیل ان قومی لا یصدقونی، میرا یہ خیال ہے کہ یہ شب اسراء میں اور شب معراج میں اللہ نے جو جو نظارے اس کائنات ہست بود کے مجھے دکھائے ہیں، میری قوم میرے بیان پر اس کی تصدیق نہیں کرے گی، وہ نہیں مانے گی کہ چشم زدن میں اللہ کا ایک بندہ زمین سے اٹھ کر مقام کعبہ قوسین کی بلندیوں تک ہو کر واپس کس طرح لوٹ آیا۔ ان قومی لا یصدقونی، جب میں یہ واقعہ قوم کے سامنے بیان کروں گا تو میری قوم اس کی تصدیق نہیں کرے گی۔ جبرائیل امین بولے یا رسول اللہ یصدقک ابو بکر وہو صدیق، قوم تصدیق کرے یا نہ کرے کوئی حرج نہیں، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ خدا نے ان کو صدیقیت کے رتبے پر فائز کر دیا۔ بس یہی ہوا، حضور نے معراج کی صبح اٹھ کر کفار و مشرکین کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ آج رات میں اس طرح معراج کے سفر سے ہو کے آیا ہوں۔ کفار و مشرکین نے انکار کر دیا، مذاق اڑایا، استہزاء ہوا، اور ابو جہل دوڑا دوڑا گیا کہ یہ ابو بکر آج تک تو اس رسول کو سچا کہتا چلا آیا ہے، آج ایک ایسی بات ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب پوچھتے ہیں ابو بکر سے اب اس کی بات کو کس طرح مانتا ہے۔ صبح کا وقت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے ابو بکر آج تک تو ہمیں جھوٹا کہتا تھا اور اپنے نبی کی ہر بات کو سچ مانتا تھا، آج آ دیکھ اس نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ عقل کسی قیمت پہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کیا فرما دیا ہے میرے آقا نے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ اس نے کہا ہے کہ میں راتوں رات لیلہ اسراء میں بیت المقدس سے پھر آسمانوں تک پھر کعبہ قوسین کی بلندیوں تک ہو کر اس کائنات ہست و بود کے سارے نظارے، جنت و دوزخ، سدرۃ المنتہا، آسمانوں کو سب کچھ دیکھ کر چشم زدن میں واپس آ گیا ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ اس نے کر دیا۔ صدیق اکبر کہنے لگے ابو جہل تو نے بڑی معمولی بات کی، میرا آقا اس سے بڑھ کر بھی دعویٰ کرے تو میں آنکھ بند کے تصدیق کر دوں گا، میرے آقا اس سے بڑا دعویٰ بھی کر دے تو آنکھ بند کے تصدیق کر دوں گا۔ حضور کی زبان پہ پہنچے تو لقب چونکہ صدیقیت کا خدا عطا کر چکا تھا، اور سفر معراج میں جبرائیل امین آپ کو صدیق کہہ چکے تھے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے حضور فرمانے لگے ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ تجھے خدا نے صدیقیت کے مرتبے پر فائز کیا، ایسی تصدیق کی کہ خدا نے بھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، سند عطا کر دی صدیقیت کی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے دور خلافت میں، اور سند جیت کے ساتھ حدیث آتی ہے، پوچھا گیا یا امیر المومنین کچھ بیان سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی ہمیں سنا دیجئے۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ارے اس ہستی کا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس ہستی کو تو خدا نے صدیق کہہ کے پکارا ہے، اس کو جبرائیل نے صدیق کہہ دیا، اس کو رسول پاک نے صدیق کہہ دیا، اور وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے حضور کی زندگی میں حضور کی نماز کے لیے حضور کا نائب اور خلیفہ بنا دیا۔ یہ وہ مقام و رتبہ ہے صدیقیت کا جو آپ کو عطا ہوا، اور قرآن نے صراحت کے ساتھ اس کا بیان کیا۔ اس کے بعد آپ کی فضیلت اور آپ کا لقب ہے عتیق، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا یا ابا بکر انت عتیق من النار، ابو بکر اللہ نے تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔
اب دوزخ کی آگ تیرے جسم کو نہیں چھو سکتی۔ یہ تو عتیق کے لقب عطا ہونے کی بنیاد ہے، لیکن قرآن آپ کے اس لقب کی تصدیق یوں کرتا ہے، فرمایا واسا یجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ اس حدیث میں ابن جوزی بیان کرتے کہ اجماع ہے تمام صحابہ کا، تمام تابعین اور تمام ائمہ اور مفسرین کا، واسا یجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، اس کے بے حد و حساب خدا کی راہ پر مال خرچ کرنے کے سبب سے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ خدا نے سب سے بڑے متقی شخص کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کہتے اور ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ تو قرآن نے کہا واسا یجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دوزخ کی آگ سے تمہیں آزاد کیا، اور قرآن نے یہ وحی نازل کی کہ خدا ابو بکر کو جو سب سے بڑا متقی ہے دوزخ کی آگ سے آزاد کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ یہ آپ کا لقب عتیق ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب و معیت حضور کی ذات کے ساتھ یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں، اور قرآن مجید اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ جب دونوں غار میں تھے تو ابو بکر کون تھا؟ دو میں کا دوسرا تھا، اور میرا حبیب کون تھا؟ وہ بھی دو میں کا دوسرا تھا۔ یعنی اس طرح بیان کیا کہ حضور کو ابو بکر سے جدا کر کے اور ابو بکر کو حضور سے جدا کر کے بیان کرنا بھی گوارا نہ کیا، دونوں کا نام نہ لیا، کہا کہ جب غار میں دو تھے اور دو میں سے ایک ابو بکر تھا، ایک میرا مصطفیٰ تھا۔ ثانی اثنین یعنی قرب اور میت کی انتہا کا یہ عالم کہ دونوں کو دو میں سے ایک کا دوسرا قرار دیا جا رہا ہے، کہ اگر حدیث کی جہت سے دیکھو تو اس کا ساتھی ابو بکر ہے، اگر اس جہت سے دیکھو تو اس کا دوست میرا مصطفیٰ ہے۔ یعنی قرب اور میت کا یہ بیان، یہ اسلوب قرب و میت کے بیان کا کسی اور صحابی اور حضور کے کسی اور غلامی کے نصیب میں نہ آ سکا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی بات ہوتی ہے۔ آپ صاحب صدق و اخلاص تھے، اسی صدق و اخلاص نے آپ کو اس رتبے پر فائز کر دیا تھا کہ جس کا مقابلہ حضور کے صحابہ میں سے کوئی شخص اور قیامت تک حضور کی امت میں سے کوئی فرد بشر نہ کر سکا۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک حضور کی امت میں سے سب سے بہتر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق، سب سے برگزیدہ شخص حضور کی امت سے مرتبہ نبوت کے بعد ابو بکر صدیق۔ کس شے نے اس مقام پر فائز کیا؟ صدق و اخلاص کا وہ عالم تھا جس میں آپ یکتا روزگار تھے۔ اب قرآن مجید آپ کے اخلاص کی بھی شہادت دیتا ہے، تاکہ کوئی آپ کے اخلاص پر، آپ کی صفائی قلب پر، آپ کی نیک نیتی پر، آپ کے حسن فکر پر کوئی شخص شک نہ کر سکے۔ قرآن اللہ کی زبان سے آپ کے اخلاص پر بھی شہادت دیتا ہے۔ فرمایا واسا یجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، کہ اللہ نے اس ابو بکر کو آزاد کر دیا ہے دوزخ کی آگ سے، کیونکہ اس نے اپنا مال خرچ کر کے اپنے نفس کو آلودگیوں سے پاک کر لیا۔ اس نے اپنا سب مال خدا کی راہ میں اس طرح خرچ کیا کہ اس کا نفس، اس کا باطن دولت کی محبت سے، دنیا کی طلب سے اور ہر آلودگی اور ہر نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، کوئی شخص ابو بکر کے انفاق کو دیکھ کر، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کو دیکھ کر، خدا کی راہ میں خدمت اور خدا کی راہ میں قربانی اور ایثار کو دیکھ کر یہ تصور نہ کرے کہ کسی کا اس پر احسان تھا اور اس نے احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ نہیں، ابو بکر میرے حبیب کا وہ غلام ہے کہ کسی شخص کا اس پر کوئی احسان نہ تھا، اس نے کسی کے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کیا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ،
ابو بکر نے جو کچھ کیا ہے کسی غیر کی خاطر نہیں، صرف رب کو منانے کے لیے کیا ہے، رب کی رضا کے لیے کیا ہے، رب کی خوشنودی کی تلاش میں کیا ہے۔ کہ گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کس قدر اخلاص پر مبنی ہے، کس قدر صدق پر مبنی ہے، کس قدر خدا کی رضا جوئی پر مبنی ہے، اور کس قدر نیک نیتی اور حسن فکر پر مبنی ہے، قرآن نے دو ٹوک لفظوں کے ساتھ اس پر شہادت عطا کی۔ اور پھر بات یہاں بھی ختم نہیں کی، آگے یہ بھی شہادت دی کہ ابو بکر جس طرح تو اپنی زندگی میں جان و مال سب کچھ ہماری رضا کے لیے قربان کر رہا ہے، ہم یہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ ہم تجھ پر راضی ہو گئے۔ اس آیت کے بعد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جبرائیل تم میرے حبیب کی زبان سے امت مصطفی کے سامنے یہ اعلان کروا دے کہ ابو بکر نے جس ذوق سے خدا کو منانے کی کوشش کی ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہمیں اپنی عزت اور غیرت کی قسم کہ ہم بھی ابو بکر پر راضی ہو گئے، ابو بکر پر راضی ہو گئے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا ابو بکر پہ راضی نہ ہو، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، خدا ابو بکر پہ راضی ہو کے رہے گا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور آپ کے کردار کی طہارت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے آپ کو متقی کہا۔ متقی اور پرہیزگار ہونے کی صنعت اگر قرآن کسی کو دے دے تو پھر اس کی سیرت و کردار میں کوئی کجی باقی نہیں رہتی۔ قرآن نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق اور امیہ بن خلف دونوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا، حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، یہ یہودی حضرت بلال کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کے غلام کو تکلیف میں دیکھ کر رہ نہ سکے، اپنا مال خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کر کے لے آئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا نے فرمایا، ابو بکر اس بلال کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے میرے پیسے بھی ساتھ شامل کر لے تاکہ سودے میں میں بھی شریک ہو جاؤں۔ ابو بکر قدموں پر گر پڑے، کہنے لگے، آقا غلام اور آقا دونوں ایک سودے میں شریک نہیں ہوا کرتے، جس طرح بلال غلام ہے ابو بکر بھی آقا آپ کا غلام ہے، اس لیے اس سودے میں تو ابو بکر اکیلا ہی قائم رہے گا۔ اب اس سودے پر قرآن نے کہا، ان سعیکم لشتی واما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری۔ کہا قرآن پاک نے کہ لوگوں دیکھو تمہاری جد و جہد اور تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، کوئی تو وہ ہے جو خدا کی راہ پر مال خرچ کرتا ہے اور متقی ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کی تصدیق کر دیتا ہے اور خدا پھر آسانیوں کے سارے رستے اس پر کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ مقام میرے ابو بکر کا ہے، اور کوئی وہ ہے جو بخیل ہو جاتا ہے، مال و دولت کو سمیٹ کر رکھتا ہے، غریب قوم اور غریب مخلوق کی بلائی کا اندازہ نہیں کرتا اور وہ دین کو جھٹلاتا ہے، خدا کی ذات تنگیوں کے رستے اس پر کشادہ کر دیتا ہے، اور وہ ہے امیہ بن خلف۔ آؤ دیکھو، اگر حق کی پہچان کرنی ہے تو ابو بکر کے عمل سے کرو، اور اگر باطل کی پہچان کرنی ہے تو امیہ بن خلف کے عمل سے کرو۔ سچائی ابو بکر کی زندگی میں ہے اور جھوٹ امیہ بن خلف کی زندگی میں۔ تو قرآن مجید نے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کو اس طرح نکھار کے بیان کیا۔ یہ تو چند ایک مثالیں میں نے عرض کی ہیں، وقت چونکہ کم ہے، اگر فضائل صدیقیت کا بیان صرف قرآن کی روشنی میں ہی انسان کرتا چلا جائے تو یقین جانیے کئی خطبات میں وہ موضوع ختم ہونے کو نہیں آتا۔ لیکن آئیے اب ذرا حدیث مصطفی کی جھلک بھی دیکھ لیں۔ یہ تو قرآن کا کہنا تھا ابو بکر کے بارے میں، آئیے اب اللہ کے حبیب سے بھی پوچھیں کہ آقا آپ اس ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ یار غار کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی۔ مجھ سے میرے ابو بکر کی بابت پوچھتے ہو، مجھے اللہ کی عزت و غیرت کی قسم، ابو بکر میں صرف مرتبہ نبوت نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ ابو بکر کے دامن میں ہے۔ الا ان یکون نبی، چونکہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا تھا، مرتبہ نبوت کو چھوڑ کر انسانیت کے فضائل میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ابو بکر کو عطا کرتا۔ خیر الناس، اور وہ ساری کی ساری دنیا انسانیت میں سب سے بہتر ہو گیا۔ نبوت کے مرتبے کے بعد
انبیاء کے بعد ساری دنیا انسانیت میں سب سے بہتر ابو بکر. آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اس عمل کے بارے میں بھی بیان فرما دے جو آپ کی زندگی میں روا رکھتے تھے. تو حضور فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. مجھ سے ابو بکر کی صدق, اس کی قربانیوں, اس کی محبتوں اور اس کے اشاروں کا پوچھتے ہو. خدا کی قسم آج تک مجھے کسی شخص کے مال و دولت نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا. کیوں کہ ابو بکر اس قدر سچائی کے ساتھ میرا غلام ہو گیا تھا کہ اس کا مال اس کا نہیں رہا تھا. جب حضور نے یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے وہ فائدہ پہنچایا جو کسی اور کا مال نہیں پہنچا سکا. کیوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان ابا بکر یوم اسلم ولو 40,000 دینار فانفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس دن سیدنا صدیق اکبر مسلمان ہوئے اس دن آپ کی جیب میں 40,000 دینار تھے. آپ کے پاس آپ کی پونجی 40,000 دینار تھی. بس حضور کی غلامی میں آتے ہوئے ہی انہوں نے ساری دولت حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی. کہا آقا جو کچھ میری زندگی کی کمائی ہے یہ آپ کے اور آپ کے دین کے فروغ کے لیے وقف کرتا ہوں. اب ابو بکر کی جان اور مال ابو بکر کا نہیں رہا, میرے آقا وہ آپ کا ہو گیا ہے. جب حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کا ذکر کیا تو مسند احمد بن حنبل میں روایت آتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں فبکا ابو بکر وقال هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. سیدنا صدیق اکبر زاروں قطار رو پڑے عرض کرنے لگے آقا میرے مال کا تذکرہ اس طرح کیوں فرماتے ہیں؟ آقا بتائیے تو صحیح کہ ابو بکر کی جان اور اس کا مال اگر آپ کے لیے نہیں تو پھر اور کس لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے ہم پر احسان کیا ہو اور ہم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا نہ دیا. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ ہم نے جس کے احسان کا بدلہ چکا نہ دیا ہو, لیکن سوائے ابو بکر کے ایسے احسانات ہیں کہ ان کے بدلے دنیا میں نہیں قیامت کے دن خدا خود چکائے. ابو بکر کے مجھ پر ایسے احسان ہیں کہ دنیا میں نہیں اب قیامت کے دن خدا خود چکائے گا. میری طرف سے ابو بکر کے احسان چکائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ آئیے جب حضور علیل ہو گئے آخری ایام میں تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمانے لگے مرو ابا بکر فیصلی بالناس کہ ابو بکر کو بلاؤ, اسے لاؤ اور جا کے کہہ دو کہ میں بیمار ہوں, اب میری جگہ میری امت کو وہ امامت کرا. میں امامت کے لیے باہر نہیں جا سکتا, ابو بکر سے کہہ دو میری طرف سے کہ وہ میری امت کی امامت کرائے. یہ گھر میں بات ہو رہی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے حضرت عائشہ صدیقہ قربان جائیں کتنا صدق تھا بیٹیوں میں اس وقت. حضرت عائشہ صدیقہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ خوش ہو جاتی کہ میرے باپ کو حضور کی نیابت کا منصب عطا ہو رہا ہے, لیکن عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو عبد رقیق القلب اذا قام مقامک فلم یصلی بالناس. آقا میرے ابا جان نرم دل کے مالک ہیں, انہیں آپ سے اتنی محبت اور اتنا عشق ہے اور دل اتنا رقیق ہے کہ آقا آپ کی بیماری کو دیکھ کر جب وہ مصلے پر کھڑے ہوں گے جہاں آپ کھڑا ہوا کرتے تھے تو آقا وہ زاروں قطار رو پڑیں گے, ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے. حضور میرے ابا جان کے سوا کسی اور کو حکم کر دے. میرے آقا فرمانے لگے عائشہ نہیں, خدا کو یہی منظور ہے, میری امت کی امامت اور نیابت کا فریضہ ابو بکر ادا ہے. حضرت عائشہ نے پھر عرض کیا آقا آپ کو نہ دیکھ کر آپ کے مصلے پر کھڑے ہو کے میرے باپ گر جائیں گے, وہ رو پڑیں گے, نماز ان سے ادا نہیں ہوگی. حضور فرمانے لگے نہیں عائشہ ابو بکر کو بلاؤ کہ جماعت کرائے. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے عرض کیا, آپ نے پھر فرمایا اور فرمانے لگے کہ عائشہ کسی امت کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ جس امت میں ابو بکر موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور اس کی امامت کرا.
فرمایا کہ کسی امت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں میرا ابو بکر موجود ہو اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کرا دے. یہ ابو بکر ہی کا منصب ہے, یہ اسی کا حق ہے, اسے کہو کہ میری امت کی امامت ہے. اور ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ آپ حضرت علی کے بارے میں کچھ کہہ دیں, تو ابن عساکر روایت کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا ان نظر الی علی عبادت, کہ میرے آقا نے مجھ سے علیحدگی میں کہا کہ ابو بکر میرے علی کو صرف دیکھ لینا ہی عبادت ہے. باری تعالیٰ وہ محبتیں آج اس امت کے دلوں میں بھی اسی طرح پیدا کرتا ہے. یہ ابو بکر و علی کے فرق یہ سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں. ابو بکر علی سے جدا نہیں اور علی ابو بکر سے جدا نہیں. یہ سب ایک ہی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, ایک ہی چراغ سے نور کی کرنیں لینے والے ہیں. اگر کسی کو حضور نے کوئی فیض کا رخ عطا کر دیا, دوسرے کو دوسرا عطا کر دیا, اور یہ سب ایک دوسرے پر جانے قربان کرنے والے ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, حضرت علی کے منقبت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ابو بکر منی وانا منہ, کہ ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ابو بکر سے ہوں. یہ وہی حدیث ہے جو آپ نے حسن و حسین کے لیے کہی تھی, یہ وہی حدیث ہے جو آپ نے ایک مرتبہ حضرت علی کے لیے کہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی جان سے جو تعلق حسن و حسین کو ہے, جو تعلق حضرت علی کو ہے, حضور اپنی زبان سے اسی نوعیت کا تعلق ابو بکر کا بھی اپنی ذات سے بیان فرما رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ابو بکر میں جتنے کمال, جتنی فضیلتیں, جتنی عظمتیں دیکھتے ہو, وہ ابو بکر کی ذاتی نہیں, وہ ساری کی ساری اس نے میری صحبت سے حاصل کی, میرے فیضان نظر سے لی ہے. تو ابو بکر کی فضیلتیں میرے دم قدم سے ہے, وَأَنَا مِنْهُ, اور میرے کمالات کا ظہور ابو بکر کی ذات سے ہے. گویا میں ابو بکر کے لیے مظہر ہوں اور ابو بکر میری ذات کے لیے مظہر ہے. سیدنا صدیق اکبر حضور کے مظہر کس طرح بنے؟ مظہریت کے کئی پہلو ہیں, ان پر گفتگو بڑی طویل ہو سکتی, لیکن میں ایک رخ کرتا. سیدنا صدیق اکبر حضور کے اس طرح مظہر تھے, اس طرح مظہر تھے کہ ان کا ظاہر بھی حضور کا مظہر تھا, ان کا باطن بھی حضور کا مظہر تھا. ان کی روح نے بھی حضور کی روح سے فیض پایا, ان کے جسم اور شکل و صورت نے بھی حضور کی توجہ سے فیض پایا, ان کی عمر نے بھی حضور سے فیض پایا. 63 برس حضور کو اللہ نے عطا کیے اور 2.5 برس یہ حضور سے چھوٹے تھے. حضور کی وفات کے بعد وہی 2.5 برس اللہ نے زندہ رکھا, 63 برس پر انتقال کیا. یہ شان مظہریت کا ایک نمونہ تھا. اور مظہریت کا پھر یہ عالم کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں جو بات آتی, مصطفیٰ کی زبان پہ وہ کلمہ آ جاتا. جو خواہش ان کی دل میں ابھرتی, حضور زبان سے وہی کہہ دیتے. بلکہ یہاں تک تھا کہ خواہش ابو بکر کی زبان پر آتی تو اللہ کی طرف سے اسی کے مطابق وحی اتر آتی. حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت اتری, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے. جب یہ آیت آئی تو سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے, وہ عرض کرنے لگے, آقا آج تک اللہ نے کوئی بھلائی ایسی نہیں اتاری جس میں حضور کے ساتھ ہم غلاموں کو اسے شریک نہ کر لیا. اللہ اپنے ہر فضل و کرم میں جو آپ پر کرتا ہے ہمیں بھی ساتھ شریک کر لیتا ہے, لیکن آج درود پڑھنے کے فضل میں ہم کو شریک نہیں کیا. بس اتنی التجا حضور کی بارگاہ میں کی کہ جبرائیل پھر اتر آئے اور عرض کیا کہ آقا اللہ نے ایک وحی اور بھیجی ہے, هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, کہہ دے کہ خدا آپ پر اور آپ کے غلاموں پر بھی درود بھیجتا ہے, اور خدا کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. درود میں بھی اسی وقت ان کو شامل کر دیا. آئیے اب آخر میں, یہ تو قرآن اور حدیث کا بیان تھا. اب سیدنا صدیق اکبر کے عمل سے بھی کچھ چیزیں مترشح ہو جائیں کہ عمل اس بیان کے مطابق کس حد تک پورا اترتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت میں بھی منفرد تھے, حضور سے محبت کرنے میں بھی منفرد تھے, حضور کے ادب میں بھی منفرد تھے, حضور کے حکم کی تعمیل میں بھی منفرد تھے, اور حضور کی بارگاہ کے قرب میں بھی منفرد تھے. محبت کا یہ عالم کہ سیرت حلبیہ میں یہ مذکور ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور صحابہ کو, چند 9 مسلم صحابہ کو لے کر
دار ارقم ایک گھر میں چھپ کر نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے. صدیق اکبر مچل گئے، عرض کیا آقا اب چھپ کر نماز کیوں پڑھیں، کھلے بندوں نماز پڑھنی چاہیے. حضور نے فرمایا ابھی جماعت تھوڑی ہے. صدیق اکبر عرض کرنے لگے نہیں آقا ہم غلام کس لیے ہیں. باہر حضور کو لے آئے، کفار و مشرکین کے کھلے مجمع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی تقریر کی بلبلہ انگیز بآواز بلند، پرجوش تقریر کی توحید و عبادت پر. بس یہ پہلے مقرر تھے اسلام کی تاریخ میں حضور کے بعد. ان کی تقریر سن کر کفار اور مشرکین ان پر پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سینکڑوں کافر حملہ آور ہو گئے. مار مار کر سیدنا ابو بکر کو اپنے قدموں کے نیچے کافروں نے گرا دیا اور اپنے پیروں کے نیچے روند روند کر سر سے پاؤں تک لہو لہان کر دیا. عتبہ بن ربیعہ نے چشموں والے جوتے لے کر پکڑ کے زور زور سے حضرت کے منہ پر مارے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک اور آپ کا ناک اور پیشانی سب کچھ خون آلود ہو گیا اور اتنا مارا کہ آپ پڑے پڑے دم توڑنے کے قریب ہو گئے، قریب مرگ ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے. آپ کا قبیلہ بنو تیم اس کے افراد آئے، انہوں نے کافروں سے مشکل سے آپ کو چھڑایا اور اٹھا کر گھر لے گئے اور جا کر لٹا دیا. شام تک بیٹھے رہے آپ کے والد، آپ کی والدہ، برادری کے لوگ آپ کو بلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن حضرت صدیق اکبر شام تک بے ہوش ہوئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتے، مر جائیں گے. وہ لوٹ کر قبیلہ بنو تیم کے لوگ باہر آ گئے اور حرم میں آ کر انہوں نے قسم کھائی کہ اگر ابو بکر مر گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ سے انتقام لیں گے. اس حد تک آپ کی حالت خراب ہو گئی. شام تک گفتگو ہوتی رہی. شام کے قریب سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ کھلی، کچھ ہوش میں آئے. بس ہوش میں آتے ہی ماں باپ یہ سب کافر تھے، ابھی تک برادری کے لوگ سب کافر تھے. انہیں دیکھا، ہوش میں آتے ہی بڑی نہیں آواز کے ساتھ کہنے لگے مجھے بتاؤ میرے پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، حضور کس حال میں ہے. حضرت کی والدہ، والد، برادری کے لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگے. ابو بکر اپنی جان کی فکر کر موت کے منہ میں ہے اور تو اب بھی اسی محمد کی بات کرتا ہے. وہ کہنے لگے اپنی والدہ کو کہ میری اماں جا اور ام جمیل سے پوچھ کے آ. اس وقت تک ابو بکر کو چین نہیں آ سکتا جب تک مجھے اپنے حبیب کی خیریت کی خبر نہ مل جائے. ان کی والدہ ام الخیر سلمہ جناب ام سلیم کے پاس گئی اور پوچھا کہ میرا بیٹا ابو بکر، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ کچھ کھاتا ہے وہ نہ کچھ پیتا ہے، اس نے پانی کا بوند بھرنے سے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا کہ جب تک میں اپنے حبیب کی خیریت دریافت نہ کر لوں میں کوئی پانی سے بھی اپنی دعا کو نہ کروں گا. بتا کہ محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے. یہ ان کی والدہ کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس آ گئی، مسلمان تھی، اور جب ان کے پاس آئی سیدنا صدیق اکبر نے پھر آنکھ کھولی. ام جمیل کو پاس کھڑے دیکھ کر پوچھنے لگے ام جمیل مجھے بتا تو کہیں کہ میرے آقا کا حال کیا ہے. وہ کہنے لگی کہ تیرے ماں باپ پاس کھڑے، اگر میں نے بتا دیا تو راز افشا ہو جائے گا کہ حضور کہاں ہے. آپ نے فرمایا درست ہے کہ میری ماں کافرہ ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میرے حبیب کا راز افشا نہیں کرے گی. انہوں نے بتایا ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ تیرا مصطفیٰ سلامتی کے ساتھ ہے. دار ارقم میں حضور کو محفوظ بٹھایا گیا ہے. صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور بے ہوشی کے عالم میں لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ مجھے پکڑ کر لے چلو، جب تک میں آقا کا چہرہ آنکھوں سے نہ دیکھوں میری طبیعت کو سکون نہیں آئے گا. ان کے والدین، برادری کے لوگ پکڑ کر سہارا دے کر حضور کے پاس لے گئے. لڑکھڑاتی قدموں کے ساتھ نیند بے ہوشی کے عالم میں لہو لہان ابو بکر کو جب میرے آقا نے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو حضور پر رقت طاری ہو گئی، چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے اور جھک کر ابو بکر پر گر پڑے اور حضرت ابو بکر کے بوسے لینا شروع کر دیے کہ قربان جاؤں ابو بکر تیری محبتوں. عرض کیا آقا مجھے اور تو کوئی فکر نہیں، بس اتنی فکر ہے کہ ماں کافر ہو کر بھی میری خدمت کر رہی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے تصدق سے خدا میری ماں کو دوزخ سے بچا لے گا. بس یہ درخواست کرنے کی دیر تھی، حضور کے ہاتھ اٹھ گئے اور ماں کو دعوت دی اسلام کی. ام الخیر سلمہ وہی اسلام قبول کر لیا، اس حال میں مسلمان ہو گئے. یہ عالم ہے حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا، یہ عالم ہے محبت کا اور ادب کا، یہ عالم ہے
کہ نماز عصر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں. صحیح بخاری میں آتا حضور ایک قبیلے کا جھگڑا چکانے کے لیے گئے تھے. واپس آئے تو صحابہ کی صفیں حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی. حضور صفوں کو چیرتے چیرتے پہلی صف تک جا پہنچے. سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارے تاکہ ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ آقا دو جہاں تیرے پیچھے آ گئے ہیں. ان کو خبر ہو گئی. مڑ کے دیکھا کہ حضور آ گئے. وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے آنے لگے. حضور نے فرمایا ابو بکر تو مصلی نہ چھوڑ، آج مصطفیٰ کا دل چاہتا ہے کہ تیری امامت میں نماز ادا کرے. سیدنا صدیق اکبر نے حالت نماز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا ڈالے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب نے اس عاجز کو اس قابل سمجھا. شکرانہ ادا کر کے پھر حضور کے حکم کے باوجود مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹا. حضور مصلی پر بڑھ گئے. نماز پڑھانے کے بعد حضور نے پوچھا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، اے ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اپنے مصلی پر کھڑے رہنا، پھر تو نے میری بات کیوں نہیں مانی، کیوں پیچھے ہٹ آیا؟ اب قربان جائے اے کہہ کرے ادب تیرے ادب اور تیری تعظیم و تکریم کی عظمتوں پر کہ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، لیکن ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. آقا حکم ایک طرف تھا، ادب ایک طرف تھا. عقل کہتی تھی کہ آپ کی بات مان لوں، اس کہتا تھا کہ ابو بکر آقا پیچھے کھڑے ہیں کچھ نہ کر. تو میں نے اس فیصلے کے تحت کہ ابن ابی قحافہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ حضور پیچھے کھڑے ہو اور وہ مصلی پر کھڑا رہے، میں نماز چھوڑ کے پیچھے ہٹ آیا. ارے یہ ان کے ادب کے کمال کا عالم تھا اور حکم کی تعمیل کا یہ عالم کہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا نے حکم دیا کہ صحابیوں آؤ آج خدا کی راہ میں صدقہ کرو. میں گھر گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیشہ ابو بکر ہم سب پر سبقت لے جاتے ہیں. ابو بکر قربانی دینے میں ہم پر سبقت لے جاتے ہیں. آج تو میں ابو بکر کو سبقت نہیں لینے دوں گا. گھر کا سارا سامان صحن میں اکٹھا کر لیا، 2 حصے کر کے آدھا گھر والوں کو دیا اور گھر کے سارے سامان کا آدھا حصہ لا کر حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. حضور نے پوچھا مجھ سے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا آقا آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے، وہ پروانہ چراغ مصطفی آ گیا. حضور نے پوچھا اے ابو بکر تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ. آقا مال میں سے تو ایک رائی بھی نہیں چھوڑی، گھر والوں کے لیے خدا اور خدا کا رسول چھوڑ دیا، سب کچھ اٹھا کر آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. عمر فاروق کہتے ہیں ابو داؤد اور ترمذی اٹھا کے دیکھیے، خدا کی قسم اس دن ہمیں یقین ہو گیا کہ اگر ہم قیامت تک کوشش کرتے رہے تو ابو بکر پر سبقت نہیں لے سکتے. اس کے تعمیل حکم کا تو انداز ہی کچھ اور ہے. ایک حدیث بیان کرنے کو دل کرتا ہے، روایت اس کی کمزور ہے، لیکن چونکہ فضائل میں حدیث آئی ہے بیان کرتا چلوں. اسی واقعے کی مناسبت سے پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ اپنا لباس بھی اٹھا کر حضور کے قدموں میں مجاہدوں کے لیے دین کے لیے صدقہ کر دیا اور ایک چادر زیب تن کر لی اور کھجور کے کانٹوں سے ٹانکے لگا لیے. جب حضور کی بارگاہ میں پھٹی ہوئی چادر کے ساتھ آ کے بیٹھے تو جبرائیل امین بھی حضور کے پاس آ گئے اور عرض کیا کہ آقا آج ابو بکر اس لباس میں کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل اس لیے کہ اس نے اپنا لباس بھی میرے کہنے پر صدقہ کر دیا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ ذرا آسمان پہ نظر اٹھا کے دیکھیے، ابو بکر کا لباس خدا کو اتنا پسند آیا ہے کہ سارے کفیان فلک یہی لباس پہن کر بیٹھے. اور پھر کہا ان اللہ یقرأ السلام علی ابا بکر کہ اللہ نے آقا آپ کی وساطت سے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جا کر میرے ابو بکر سے پوچھو کہ یا ابا بکر هل انت راض عن ربی ام ساخط، کہ ابو بکر
سارا کچھ تو نے ہماری راہ میں لٹا دیا، کہیں سب کچھ لٹا کر ہم پر ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ خدا نے پوچھا ہے، ابو بکر سے پوچھ کہ ابو بکر تو ہم پہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ حضور نے پوچھا ابو بکر بتا تیرا رب یہ پوچھتا ہے؟ آپ وجد میں آ گئے، کہنے لگے اسخط علی ربی انا عن ربی راضٍ انا عن ربی راضٍ انا عن ربی راضٍ۔ آقا میں اپنے رب پر ناراض ہونے کا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ آقا میں راضی ہوں اپنے رب سے، راضی ہوں، مجھے تو یہ فکر ہے کہ میرا سب کچھ خدا نے قبول کیا بھی نہ کیا۔ یہ عالم ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا، اور آخر میں حضور کی بارگاہ میں قرب اور میت کے عالم پر بات کہہ کے گفتگو ختم کرتے ہیں کہ پھر یہ سب کچھ کرتے رہے، سوال یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ سے صلہ کیا ملا؟ اتنا کچھ جو کیا تو حضور کی بارگاہ سے صلہ کیا ملا؟ اب صلہ بیان کرنا ہو تو پھر اس کے سینکڑوں گوشے ہیں، لیکن ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے اپنے لوگوں سے یہ وصیت کی۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا، وصیت کی اور کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عمر بھر اپنے آقا کے ساتھ رہا ہوں، سفر میں بھی ساتھ تھا، حضر میں بھی ساتھ تھا، غار میں بھی ساتھ تھا، اب دل چاہتا ہے کہ مزار میں بھی حضور کے ساتھ رہوں، لیکن معلوم نہیں مزار میں آقا اپنے پہلو میں مجھے لٹائیں یا نہ لٹائیں۔ یوں کرنا کہ میرا دم نکلنے کو ہے، جب میں مر جاؤں تو میری چارپائی اٹھا کر جنازہ پڑھ کر میرے آقا کے مزار پہ لے جانا اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر التجا کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کے غار والا ساتھی آیا ہے، اگر حضور نے بلا لیا تو دفن کر دینا، اگر جواب نہ آئے تو جنت البقیع میں لے جا کے دفن کر دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، صحابہ نے آپ کی چارپائی اٹھا لی، جنازہ پڑھ کر مزار رسول پر آ گئے، مسجد نبوی میں حضور کے مزار کے دروازے پر کھڑا ہو کر التجا کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر غار کا یار آیا ہے، یا جیسا حکم ہو ویسا کر لے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی او یار کو یار کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست کے پہلو میں لٹا دو، ہم تو منتظر ہیں کہ ابو بکر آئے اور اپنے مزار میں جگہ دے۔ مزار کھل گیا، حضرت ابو بکر کو حضور کے پہلو میں لٹا دیا گیا۔ بس وہ ذات جس نے سفر و حضر حضور کا اور ابو بکر کا ایک کر دیا تھا، اس نے غار اور مزار کو بھی ایک کر دیا، اور پھر اس دنیا کی رفاقت نہیں بلکہ حدیث کو پڑھے تو قیامت کا دن بھی ابو بکر حضور کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا یا ابا بکر انک افضل من یدخل الجنۃ من امتی، ابو بکر خدا کی قسم تو وہ شخص ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ کیوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلی میری قبر کھولی جائے گی اور میرے مزار کے بعد تیرا مزار کھولا جائے گا، اس لیے میرے مصطفیٰ ہوں گے، ابو بکر ان کے پہلو میں ہوں گے، اور حضور کے ساتھ امتیوں میں سب سے پہلے ابو بکر حضور کا یار بن کے جنت میں جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصی فضائل کے موضوع پر گفتگو تھی۔ بقیہ جو پہلو ہیں آپ کی خلافت کے حوالے سے اور آپ کی دین کی خدمات کے حوالے سے وہ اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آئندہ سال بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔